کی عورتیں جنت میں جائیں گی اور 4 قسم کی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اگر خواتین اسلام دل اور دماغ دونوں کو اس طرف مائل رکھیں گی تو یقیناً رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں خود کس کیٹیگری کے اندر ہیں اس کیٹیگری میں سمجھنے کی انہیں توفیق نصیب ہوگی۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کی عورتیں، یعنی جن عورتوں کے اندر ان 4 میں سے کوئی بھی عادت پائی جائے وہ جنتی ہے، اور جن عورتوں میں 4 عادتوں میں سے کوئی عادت پائی جائے وہ جہنمی ہے۔ وہ کون سی عادتیں ہیں؟ جو عادت اگر کسی عورت کے اندر آ جائے، جو وصف کسی عورت میں آ جائے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو پہلی صفت اور پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، اگر کوئی عورت عفیفہ ہے، پاک دامن ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب پاک دامنی کی تشریح کے اندر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے آپ کو غیر مردوں سے بچانا، اور اگر شادی شدہ ہے تب بھی اپنے آپ کو غیر مردوں سے بچانا اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا اور اس کی امانت میں خیانت سے گریز کرنا۔ آج کا ماحول اتنا تیزی سے بگڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑی جلدی غیروں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی بن جاتی ہے، اور پھر وہی دوستی گھر کی تباہی کا سبب بھی بنتی ہے، بچوں کی تباہی کا سبب بھی بنتی ہے، اور نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت ساری عورتیں اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ بلکہ بعض ایسی عورتیں جو نماز بھی پڑھتی ہیں، بعض ایسی عورتیں جو دین کے سلسلے میں جذبہ بھی رکھتی ہیں، بعض ایسی عورتیں جو تلاوت بھی کرتی ہیں، کبھی کبھی شیطان کی شرارتوں کی شکار ہو کر وہ بھی اپنے دامن کو تار تار کرنے کے حوالے سے ٹھان لیتی ہیں، اور نتیجتاً ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والی عورت، روزہ رکھنے والی عورت، زکات دینے والی عورت یہ اچھا کام تو کر رہی ہے، لیکن جو کام عورت کے لیے سب سے عظیم ہے ان کاموں کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے دامن کو پاک رکھے اور اپنے آپ کو غیروں سے محفوظ رکھے۔ آج بہت ساری بیویوں کے شوہر کہیں تجارت کے لیے چلے گئے، کہیں بیرون ملک ملازمت کے لیے چلے گئے، تو بہت ساری عورتوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی دنیا بھی برباد مت کرو اور اپنی آخرت بھی برباد مت کرو۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے تو اپنے دامن کو پاک رکھیں، اپنے وجود کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو غیروں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی کوشش کریں۔
تو پہلی صفت حضور نے یہ بیان فرمائی جنتی عورت کی کہ جو پاک دامن ہو، عفیفہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو، ایسی عورت جنتی ہے۔ دوسری صفت آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ شرم و حیا کی پیکر ہو، بے شرم نہ ہو۔ آج حیا کا لباس عورتوں نے اتار دیا، حیا کی چادر عورتوں نے اتار دی۔ کل تک جن عورتوں کی سب سے زیادہ خوبصورتی اس بات پر تھی کہ جو عورت جتنی زیادہ باحیا ہوتی اتنی ہی عزت والی ہوتی، آج ہماری قوم کی بچیاں اور عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ جتنی زیادہ ہم آزاد ہوں گی اتنی ہمیں عزت ملے گی۔ یہ مغرب کا دیا ہوا نعرہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو اے خواتین اسلام، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر طلب ہے جنت کی، اور یقیناً کون مومنہ ایسی ہوگی جو جنت نہ چاہتی ہو، لیکن یاد رکھیں یہ چند روزہ زندگی، پتہ نہیں کتنا جینا ہے اس دنیا کے اندر، اور ان چند دنوں کی زندگی کو اگر لہو و لعب، عیش و عشرت اور بے شرمی میں گزار دی گئی تو انجام بے پناہ خطرناک ہوگا، جو ناقابل برداشت ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ شرم و حیا کی پیکر بنے۔ آج تو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ عورتیں جس طریقے سے فون پر گفتگو کرتی ہیں، عورتیں جس طریقے سے بازار میں گھومتی ہیں، عورتیں جس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ خدا کے لیے ڈرو اور بے شرمی اور بے حیائی سے پرہیز کرو۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرا وصف، تیسری خوبی جنتی عورت کے حوالے سے بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اب میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ آج کے دور کے اندر مائیں یہ کہتی ہیں کہ 2 بچے بڑی مشکل سے پل رہے ہیں اور زیادہ بچے کیسے پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت امت کی بنیاد پر میں کل قیامت کے روز فخر کروں گا، اور یہ کثرت امت اسی وقت ہوگی جب کثرت اولاد کے حوالے سے ماؤں کا ذہن بنے گا، باپ کا ذہن بنے گا، اور ایک خاص طور پر وسوسہ، ایک خاص طور پر غلط سوچ، ایک خاص طور پر غلط فکر عورتوں کے دل و دماغ میں اور مردوں کے دل و دماغ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنے بچوں کا کھلانا، پلانا، پڑھانا، بڑا کرنا، اسکول کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، انتظام کا مسئلہ، یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری لی ہے۔ ایک ماں اگر یہ سوچتی ہے کہ میرے بچے زیادہ ہوں گے تو ان کو پالوں گی کیسے، تو میں اس ماں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تجھے جو پال رہا ہے وہی تیرے بچوں کو بھی پالے گا، وہی تیرے بچوں کو بھی پالے گا۔ جو چونٹیوں کو پالتا ہے، جو شجر و حجر کو پالتا ہے، جو چرند و پرند کو پالتا ہے،
وہ تمہارے بچوں کو نہیں پالے گا. اس کے پالنے کا عالم تو یہ ہے کہ تمہارے شکم میں بچہ آتا ہے تو وہاں تک اس کو غذا پہنچانے کا اہتمام اس کریم کی طرف سے اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ایک اندھیری قبر کے اندر ماں کا پیٹ کیا ہے، جسٹ قبر کی طرح ہی تو ہے، لیکن وہ کون سی ذات ہے جو ایک قطرے کو اس طرح سے پالتا ہے کہ جسم بن کر کے وہ قطرہ زمین کے اوپر آتا دکھائی دیتا ہے. کون ہے وہ پالنے والا؟ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ خالق ارض و سما ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جنتی عورتوں کی علامت کے اندر ایک علامت اور ایک صفت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ زیادہ بچے جننے والی عورت. اب یہاں پر اگر کسی عورت کو اللہ عز و جل نے اولاد عطا ہی نہیں فرمائی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہے. لیکن اگر کوئی عورت یہ طاقت رکھتی ہو اور اللہ رب العزت جل جلالہ اسے عطا فرمانا چاہتا ہے اور سارا اہتمام بھی ہے، تو اسے اپنے بچوں کو برتھ کنٹرول کی فارمولے پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کثرت اولاد کی فکر کرنی چاہیے. ہاں، صحت کا معاملہ اور کوئی واقعی عذر شرعی ہو تو پھر جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگانے کا حق نہیں رکھتا. چوتھی صفت آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی عورت کی بیان فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہیں تو محض اس بنیاد پر وہ شادی نہیں کرتی کہ کہیں دوسری شادی کی وجہ سے میرے بچے ضائع نہ ہو جائیں اور میرے بچوں پر میں صحیح معنوں میں توجہ نہ دے سکوں، یا شوہر دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے سوتیلے پن کا معاملہ میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو جائے اور میرے بچے پریشانی میں زندگی نہ گزاریں. اس تصور کے ساتھ اگر کوئی بیوہ عورت اپنے بچوں کے ضائع ہونے کے خوف سے دوسرا نکاح نہیں کرتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت بھی جنتی ہے. بچوں کی فکر کی وجہ سے کہ بچے ضائع نہ ہو جائیں، بچوں کا مستقبل تباہ نہ ہو جائے، اور پھر وہ ماں اپنے بچوں کے لیے اپنی خواہش کو ختم کر دے اور اپنی پوری زندگی بچوں کو اچھی تعلیم، تربیت اور پرورش میں گزار دے تو کوئی اسے کچھ بھی کہے مصطفیٰ اسے جنتی فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی فرمایا. تو یہ چار صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جن عورتوں کے اندر پائی جائے وہ عورت جنتی ہے. اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن عورتوں کے اندر یہ چار یا ان میں سے کوئی بات پائی جائے وہ جہنمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جنتی بنا دیں اور جسے چاہیں جہنمی ڈکلیئر فرما دیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی فرما دی جن اعمال کی بنیاد پر عورت جہنم میں جائے گی. پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت
جو شوہر کے ساتھ بد زبانی کرتی ہو، شوہر کے ساتھ جھگڑے کرتی ہو، شوہر کو اذیتیں پہنچاتی ہو، شوہر کو ستاتی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ آج معاشرے کی سچویشن یہ ہے کہ شاید کوئی گھر ایسا نظر آئے جہاں پر عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ یا گھر کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہوتے ہوں اور عورت کی طرف سے جھگڑے کے معاملے کے اندر زیادتی نظر نہ آتی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزو، اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے سے بچو اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ اگر تم یہ کر لو گی تو حضور کے فرمان کے مطابق جنتی ہو جاؤ گی، اور اگر اس فرمان کے خلاف اگر تم نے کیا تو حضور نے اسے جہنمی ڈکلیئر فرما دیا۔ شوہر گھر آئے مسکرا کر استقبال کرو، شوہر گھر آئے اس کی خیر خیریت پوچھو، شوہر گھر آئے اس کو چائے پانی پیش کرو، شوہر گھر آئے مسکرا کر اس کا استقبال کرو۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن عورتیں اس چیز کی طرف توجہ نہیں فرماتی، تو جھگڑا کرنے سے، بلا وجہ الجھنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے، شوہر کو اذیت پہنچانے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو شوہر کو ستاتی ہو، جھگڑا کرتی ہو، وہ جہنمی ہے۔ اب دوسری صفت تو خاص طور پر آج کے دور کی تمام بچیوں کو اور بہنوں کو ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے شوہر کی کمائی سے زیادہ اس سے مطالبہ کرنا اور اس پر چیزوں کا بوجھ رکھنا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کرتی ہے تو وہ عورت بھی جہنمی ہے۔ شوہر کی جو کیپیسٹی ہے، شوہر کی جو طاقت ہے، شوہر کی جو پوزیشن ہے، شوہر کی جو آمدنی ہے، اسی اعتبار سے اس سے مطالبہ کیا جائے اور اسی اعتبار سے اس سے اپنی فرمائش پیش کی جائے، اس سے زیادہ کا نہ کیا جائے اور نہ اتنا دباؤ بنایا جائے کہ شوہر کے قدم پھسل جائیں اور وہ رشوت لینے پر بھی مجبور ہو جائے، اور وہ چوری کرنے پر بھی مجبور ہو جائے، وہ لوگوں کا مال کھانے پر بھی مجبور ہو جائے، وہ حرام کمانے پر بھی مجبور ہو جائے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ مجھے تو ایک عورت کا واقعہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بڑی غریب خاتون تھی، ان کے شوہر بھی غریب تھے، بڑی غربت میں زندگی گزارتے تھے، روز روٹی کے لیے انتظام کو جاتے اور رات کو انتظام ہو جاتا، چلے آتے۔ ایک دن شوہر دن بھر محنت کر کے رات کو گھر پہنچے تو کچھ انتظام نہ ہو سکا تھا۔ بیوی سے کہا آج پانی پی کر اکتفا کر لیتے ہیں۔ پانی پی کر رات گزار لی، صبح ہوئی اور جب جانے لگے تو قربان جائیے اس عورت کی عظمت پر، وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھیے کل تو کچھ نہ ملا تھا، لیکن آج میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ کل نہ ملا تھا اس کے ٹینشن میں آج آپ کہیں کوئی ناجائز کمائی لے کر کے مت آنا، اس لیے کہ ہم پیٹ کی آگ تو بجھا سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچاتی تھیں، جو حرام کی کمائی سے اپنے وجود کو بچانے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے شوہر کو اس طریقے سے گزارش کیا کرتی تھی۔ آج تو یہ کہا جاتا ہے فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو،
چوری کر کے لاؤ، ڈکیتی کر کے لاؤ، وہ کیسے کماتے ہیں، آپ کیسے نہیں کماتے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کو بھی ناپسند ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہیں۔ تو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ کرنا، تقاضا کرنا، دباؤ بنانا، اگر کسی عورت کی یہ عادت ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے حوالے سے جہنمی فرمایا۔ تیسری چیز، اور یہ بھی خاص طور پر بہنیں اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری وہ عورت جہنمی ہے جو اپنے آپ کو غیر مردوں سے چھپائے نہیں، اور جو اپنے آپ کو غیر مردوں کی طرف مائل کرے اور اپنے شوہر کی غیر حاضری کے اندر غیروں کے ساتھ اپنے روابط رکھے، حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جہنمی ہے۔ غیر مردوں کو مائل کرنا، غیر مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، اگر یہ جذبہ کسی کے اندر ہے تو بہت برا جذبہ ہے، بہت خطرناک جذبہ ہے۔ اس کے عوض کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جذبہ جہنم کا ایندھن بنا دے اور جہنم میں ڈھکیل دے۔ اس لیے اس عادت سے بھی ہر عورت اپنے آپ کو بچائے۔ اب چوتھی صفت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی عورت کے حوالے سے بیان فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں چوتھی وہ عورت جو نہ اللہ کی اطاعت کرتی ہو، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہو، اور نہ گھر میں کوئی کام کاج پر توجہ دیتی ہو، بس صرف کھاتی پیتی اور سوتی ہو۔ سرکار نے ایسی عورت کو بھی جہنمی عورت فرمایا ہے۔ اے خواتین اسلام، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو مرفوعا نقل فرمایا ہے، اور اس میں یہ 4 جنتی عورتیں اور 4 جہنمی عورتوں کا تذکرہ حضور نے جو فرمایا اسے جو ہے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ صفات جو جنتی عورتوں کی ہیں ان صفات کے بارے میں غور کریں۔ اگر خواتین ان صفات کے بارے میں غور کریں گی تو محسوس کریں گی کہ ان صفات سے ان کے دل کو اللہ سکون عطا فرمائے گا، اور جو جہنمی عورتوں کی صفات ہیں ان صفات کے بارے میں اگر غور کریں گے تو جن عورتوں کے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں ان عورتوں کی زندگی میں سکون نظر نہیں آتا۔ تو آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں آپ تمامی خواتین اسلام سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر جنتی عورتوں والی صفت پیدا کرو، پاک دامن بن جاؤ، عفیفہ بن جاؤ، اپنے وجود کو غیروں سے بچاؤ، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرو، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرو، اور اسی طریقے سے اے خواتین اسلام، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن صفات کا ذکر فرمایا اس میں شرم و حیا بھی ہے۔ تو اے خواتین اسلام، شرم و حیا کو اختیار کرو۔ کل کی پوزیشن یہ تھی کہ جب بچی کے نکاح کا وقت ہوتا اور ماں باپ میں سے کوئی بچی سے پوچھنے جاتا بچی تمہارا کیا ارادہ ہے،
تو بچی یہی کہتی نظر آتی آپ ہمارا سب بہتر جانتے ہیں، جو کریں گے بہتر کریں گے. اور کبھی وکیل نکاح سے پہلے بچی سے اجازت لینے کے لیے جاتا تو شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ بچی کی خاموشی یا بچی کا گردن کا ہلا دینا یہ بھی بچی کی رضامندی کی علامت ہے. آپ ذرا سے دیکھیں، بچی کا گردن جھکا کر ہاں کہہ دینا اور بچی کا اقرار کر لینا یہ رضامندی کی علامت ہے. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، کل تک وکیل جو ہے وہ بچی سے پوچھنے کے لیے جاتے اور بچی شرم سے پانی پانی ہو جاتی. ایک زمانہ یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے، ساس سسر کے سامنے بیٹا اور بہو، اور اسی طریقے سے جو ہے ساس سسر کے سامنے بہو اور شوہر جو بیٹا جو ہے یہ بیٹھنے سے گریز کرتے تھے. اب سب مل کر ساتھ میں پکچر دیکھتے ہیں، سب مل کر کے ساتھ میں گندگی دیکھتے ہیں. حیا کی چادر اتار کر کے پھینک دی گئی اور العیاذ باللہ کل تک ماں باپ بچیوں سے پوچھتے تھے کہ بیٹی تمہارا رشتہ یہاں کر دیں، آج بچی خود ماں باپ سے کہتی ہے ابا امی ہمارا رشتہ وہاں کر دیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو پسند کر لیا ہے. اور بعض ظالم ماں باپ اپنی بچیوں کو یہ کہتے ہیں بیٹی اگر تمہیں کسی سے کرنا ہے تو دیکھ کے کرنا، ذرا پیسہ وغیرہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کسی سے بھی تم آنکھ لڑا لو. العیاذ باللہ یہ سارا معاشرہ جب ایسا بن گیا ہے اسی وجہ سے ہمارے معاشرے سے سکون ختم ہو گیا. اے بچیوں، شرم و حیا کی چادر کو نہ اتارو. شرم عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے. اگر یہ حیا کا زیور اتر گیا تو عورت کے اندر پھر کسی قسم کی خوشبو نہیں رہتی ہے. تو شرم و حیا کو اختیار کرو. شادی شدہ عورت غیر مردوں سے بچیں. شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے مال اور اس کے نفس اور اس کے امانت کی حفاظت کریں. بچوں کی پرورش کا خیال رکھیں اور اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل خواتین اسلام کو اپنے اندر جنتی عورتوں کی صفات پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.